نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ساری بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بہنوں، آج جمعے کا دن ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ قسم کا ہے اور یہ بھی بڑا ڈیمانڈنگ ٹاپک تھا، جس کے بارے میں کافی عرصے سے میرا پلان تھا کہ میں اس کے اوپر آپ کا اپنا لیکچر اپلوڈ کروں گی۔ اس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت زیادہ کامن ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے ٹریڈیشن اس کا چل چکا ہے، اور لوگ اس کو یعنی کہ سمجھو ایک جو ہے جیسے ہم عید یا بقرعید کو یعنی ایز اے سیلیبریشن کے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے جو ہے اس میں یعنی عید اور بقرعید پہ یہ کام کر لینا ہے، یا کسی اور جو ہے وہ ایک اور موقع آتا ہے جو 15 شعبان کا ہوتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے مرد حضرات کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین بھی جو ہے اس کے اندر شریک ہوتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جانا جائز ہے اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ اسی کے متعلق ہے، اور بہت زیادہ خواتین جو ہے اس کے متعلق سوال کرتی ہیں، اور ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جہاں ہم اور ساری جگہوں پہ جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات کرتے ہیں، جیسا کہ آفسوں میں اگر کوئی جاب کر رہی ہیں جو وہ خواتین، یا وہ بازاروں میں جاتی ہیں، مالز میں جاتی ہیں، یا پارلر جاتی ہیں، سیلون وغیرہ میں جاتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں ہم پھر یہاں کیوں نہیں جا سکتے ہیں۔ تو میری بہنوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شریعت میں اور اسلام میں اور اللہ کے ہاں جو ہے ہمارا یہ سیلون جانا اور ہمارا یہ جو ہے آفسز میں جاب کرنا، یا ہمارا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنا ہی شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم سب کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو ہم جن کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں آرڈر نہیں کیا، ہمیں حکم نہیں دیا، ہمیں نہیں بتایا، تو ہم یہ کیسے اپنی مرضی سے ازیوم کر لیں کہ ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں تو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے تھوڑی کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی کہا ہے کہ آپ جو ہے آفس میں جاب کرو، یا آپ مالز میں جاؤ، یا آپ سیلون میں جاؤ، یا آپ جو ہے دوسرے ہر کام کرو، بے پردہ گھومو، یا بغیر برقعے کے، یا بغیر عبائی کے، یا بغیر پردے کے آپ جاؤ آؤ، یا کوئی بھی کام کرو۔ تو اللہ کا یہ بنایا وہ رولز ریگولیشن تھوڑی ہیں۔ اللہ نے تھوڑی کہا ہے کہ آپ نے یہ ازیوم کر لیا کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ پوچھے تو جو آپ کا خالق و مالک ہے، جو اللہ رب العالمین ہے، کہ انہوں نے آپ کو کن کن جگہوں پہ، کن کن پلیسز پہ جانے کا حکم دیا اور کن کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنی مرضی سے آپ نے ازیوم کر لیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ایسا نہیں ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ عرصے سے کہا جا رہا تھا، پوچھے جا رہا تھا، یہ سوالات بہت زیادہ، تو میں نے کہا میں لگے ہاں تو اس ٹاپک پہ بھی بات کر لوں اور آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دوں کہ قرآن اور سنت اور شریعت اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو اب میرے خیال میں کافی میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا انٹرو کافی لمبا دے دیا، بتا دیا آپ کو۔ میں جو آج ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے اصل میں عورتوں کا قبرستان جانا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتیں کیا قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کا یہ سوال ہے کہ ہم چونکہ آفسز میں جاب کر رہے ہیں، ہم سیلون جاتے ہیں، ہم مالز میں جاتے ہیں، ہم دنیا کی ہر جگہ تو جا رہے ہیں، ایون کہ اب تو عورتیں حج اور عمرے کے لیے بھی بغیر کسی محرم کے گروپ کی شکل میں جانے لگی ہیں، تو کیا یہ ہم یہاں پہ قبرستان نہیں جا سکتے؟ تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے۔ قرآن، سنت اور شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے کہ آیا عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی ہیں۔
تیسرا سوال یہ ہے خواتین کا کہ جن جو ہے جو خواتین ایسی ہیں جن کے بھائی نہیں ہیں، یعنی کہ وہ دو بہنیں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا چار بہنیں ہیں یا صرف کے صرف بہنیں ہی ہیں اور ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور ان کے والدین جو ہے دنیا سے جا چکے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکا ہے، تو اسپیشلی ماں کے بارے میں زیادہ ہوتا ہے، تو آیا یا فادر بھی ہیں تو ان کی قبر پہ جا کے ان کی لک آفٹر کرنا، اس کو دیکھنا وہ کیسے ہے، وہ کیا ہے، مطلب قبر کن حالوں میں ہے، کس طریقے سے ہے، اس کے بارے میں وہ کس سے بات کریں، وہ اگر نہیں جائیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو اس کے بارے میں آج میں آپ کے تمام سوالات کا جواب قرآن اور سنت کے ذریعے، شریعت کے ذریعے اور جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس کے مطابق جواب دوں گی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ اور اس معاملے میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت زیادہ جو دیندار بہنیں ہیں، جو مطلب نماز قرآن اور دین کو سیکھ رہی ہیں یا جو دین کو سیکھتی ہیں یا جو دین سیکھ چکی ہیں، تو وہ بھی اس میں انوالو ہیں اور وہ اپنی بہنوں کو یا اپنی فیملی کو یا اپنی کزنس وغیرہ کو اگر وہ روکتی ہیں تو وہ اعتراض یہ کرتی ہیں، اعتراض میں یہ جواب پیش کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم سارے تو کام کر رہے ہیں، اگر ہم قبرستان چلے جائیں گے تو کیا حرج ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج آپ لوگ غور سے سن لیجئے کہ شریعت میں، اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر کے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قبرستان جائیں گی۔ اگر آپ بازار جا رہی ہیں، سیلون جا رہی ہیں، مالز میں جا رہی ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں، آفسز میں جاب کر رہی ہیں، تو یہ آپ کا اپنا فعل ہے، اسے اللہ نے یا شریعت نے نہیں کہا ہے، یہ اللہ کا یا شریعت کا قانون نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے، اور اپنے بنائے ہوئے قانون کو کسی شریعت کے کسی حکم کے اوپر ازیوم کر لینا یہ سخت ترین گناہ ہے اور حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ آج سے پہلے تک تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں چونکہ یہ کام کرتی تھی تو میں نے اسی کے اوپر ازیوم کر لیا اور پھر میں نے اس کو بھی جائز قرار دینا شروع کر دیا اور میں یہ غلط کام میں انوالو ہو گئی۔ سب سے پہلے تو آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھ کے استغفار پڑھنی ہے، توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ میری پیاری بہنوں، آج کے بعد سے میں کسی بہن سے یہ نہ سنوں کہ وہ قبرستان جا رہی ہے۔ قبرستان عورتوں کا جانا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اس کو میں اس طریقے سے ثابت کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال ہوا تھا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہی حجرے مبارک میں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا تھا کہ مجھے میرے گھر میں یعنی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی میرا جو ہے مدفن بنایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قبول کیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدفن ہے، جو روضہ مبارک ہے، وہ اصل میں بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ حضرت عائشہ تھیں ان کا ہی حجرہ ہے، اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کی تدفین کی گئی۔ اس کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میں اپنے ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دے دیجئے۔ حضرت عائشہ کے چونکہ وہ والد تھے، ان کے محرم تھے، تو حضرت عائشہ نے ان کو بھی وہاں پہ ان کی تدفین کی، ان کو مدفن ہونے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ میں کیونکہ وہ میرے حجرے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق بھی، تو میں بلا جھجک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اور اپنے والد صاحب کے روضہ مبارک پر جو ہے حاضر ہو جاتی تھی اور میں فاتحہ پڑھتی تھی اور جو ہے اصالِ ثواب کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے شوہر تھے ان کو یاد آتے تھے اور ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق ان کو یاد آتے تھے تو وہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتی تھیں اور پھر جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھیں۔
یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، جب ان کا وصال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے حضرت عائشہ کی خدمت میں ایک درخواست پیش کی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں آپ کے حجرے میں اپنے ساتھی، اپنے دونوں ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، تو کیا آپ کو مجھے اس کی اجازت دیں گی؟ اگر آپ اجازت دے دیں تو میری یہ خوش بختی ہوگی، میری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو پھر عام جو قبرستان ہے جنت البقیع جہاں پہ تمام مسلمان مدفون ہوں گے اور مدفون ہیں، تو پھر مجھے بھی وہاں پہ میری تدفین کر دی جائے۔ تو حضرت عائشہ کے سامنے جب یہ درخواست رکھی گئی تو حضرت عائشہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئی اور انہوں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو وہ میرے دونوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تھے، دونوں ان کے محرم تھے، ایک ان کے شوہر تھے، ایک ان کے والد تھے، تو وہ بلا جھجک کے چلی جاتی تھی، ان کے پاس حاضری دیتی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست پیش کی تو انہیں اچھا نہیں لگا، کیونکہ دنیا میں ساری زندگی حضرت عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ساری زندگی گزاری تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں ان کی آخری خواہش کو رد نہیں کر سکتی۔ انہوں نے جو ہے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے اپنی تدفین یہاں کروا سکتے ہیں۔ جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا اور ان کی تدفین کے لیے ان کو حضرت عائشہ کے حجرے میں لایا گیا، تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ اس کے بعد سے میں نے حضرت عمر کی تدفین سے پہلے اپنے حجرے یعنی اپنے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کے جو جہاں پہ مدفون تھے اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ میں نے اس جگہ پہ جانا چھوڑ دیا اور اپنے گھر کے دو حصے کر لیے، یعنی پارٹیشن کر دیا اور پردے کے ذریعے، اور ایسا پردہ کر دیا کہ اب وہاں پہ جو ہے انہوں نے اپنا جانا آنا چھوڑ دیا، اگرچہ ایک میں ان کے شوہر تھے اور ایک میں ان کے والد تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر ان کے محرم نہیں تھے تو اب پردے کا حکم آ گیا۔ اب آپ اس سے دیکھیں کہ ایک حجرے کا ایک چھوٹا سا ایک ایریا ہے، اس کے اندر بھی لیکن ہماری جو پیاری جو والدہ محترمہ تھی حضرت عائشہ، حضرت اماں عائشہ تھیں، ان کے پردے کا، ان کے تقوی کا آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے کتنا تقوی تھا، کتنی اللہ والی تھی کہ باوجود اپنی خواہش کے اپنے گھر کا جو حصہ انہوں نے مخصوص کر دیا، اور اس کے بعد سے اپنے ہی گھر کے اس حصے کو جو انہوں نے لوگوں حضرت اپنے شوہر اور اپنے والد کے تدفین کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے گھر کے اس حصے میں جانا چھوڑ دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا جو ہے وہ مدفن بن گیا تھا۔ اور اسی طرح آج تک آپ دیکھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں اور ان کے بائیں طرف حضرت عمر ہیں، اور ابھی بھی ایک قبر خالی ہے اور ایک حصہ خالی ہے جس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مدفن بنے گا۔ تو آج جو ہم جاتے ہیں روضہ مبارک پر حاضری بھرتے ہیں تو وہ اصل میں بیسکلی حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ان کا گھر تھا، اور وہاں ان کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمر کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اس جگہ اپنے گھر کے اس احاطے میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ حضرت عمر ان کے محرم نہیں تھے، خلیفہ دوم تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے وہ ان سے انتقال کے بعد بھی پردہ کر رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ہماری وہ بہنیں دیکھیں کہ جو آج بے حجابانہ پھرتی ہیں، جن کو پردے کا نہیں معلوم ہے، جن کو عبائی کا اور برقعے کا نہیں پتہ ہے، جن کو محرم کا نہیں پتہ ہے کہ کون ہمارے محرم ہے، کن سے ہمارا نکاح ہے اور کن سے ہمارا نکاح نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے بڑھ کر کیا کون سی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ میری وہ بہنیں جو حج اور عمرہ کر چکی ہیں، ان کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، تو ان کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ جب وہ جنت البقیع جاتی ہیں اپنے محرموں کے ساتھ یا جنت المعلی جاتی ہیں زیارت کے لیے، تو شرطیں ان کو دور دور سے بھگا رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ وہ جو اس کی جو جالیاں بنی ہوئی ہیں، اس کی جو ونڈو بنی ہوئی ہے اور جو وال بنی ہوئی
ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو چبوترا بنا ہوا ہے وہاں پہ بھی شرطے کھڑا نہیں ہونے دیتے ہیں، جھانکنے نہیں دیتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ حرام حرام حرام، کہ ہذا حرام، کہ یہ حرام ہے، اور وہ وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ ہاں آپ کے محرم اندر جاتے ہیں، ان کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، مردوں کو قبرستان جانا ضروری ہے، ان کا جانا جائز ہے، ان کو اجازت ہے، اور ان کو کثرت کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ جو آج کل ٹرینڈ چل گیا ہے کہ صرف 15 شعبان کو چلے جانا ہے، عید کو چلے جانا ہے اور بقرعید کو چلے جانا ہے، تو میرے ان حضرات بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ یہ بدعت کریں۔ اگر آپ دیندار ہیں یا اگر آپ دین پہ نہیں بھی چلنے والے ہیں تو آج کے بعد سے اس ٹرینڈ کو ختم کر دیجئے اور اس بدعت کو ختم کر دیجئے۔ جب آپ کا دل چاہے آپ اپنے مرحومین کے پاس جا سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 15 شعبان کو جانا ہے۔ وہ جو ایک حدیث ہے جس کو لوگ کوٹ کرتے ہیں تو وہ موضوع حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس حدیث کے جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا عمل تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری حدیث ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث موضوع ہے، یہ علماء حضرات سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے اور اس پر عمل کرنا کتنا صحیح ہے اور کتنا نہیں ہے۔ یہ ایک طویل بحث ہے، اس کے بارے میں کبھی انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل سے بتا دوں گی۔ صرف پورے سیاہ ستہ میں صرف ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو گئے، اور وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کے اوپر ہمیں زیادہ نہیں جانا ہے، ہمیں حدیث صحیح کے اوپر جانا ہے، حدیث موقوف کے اوپر جانا ہے، حدیث مرفوع پر جانا ہے، اور ان احادیث کو لے کر کے ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت جا سکتے ہیں، اور میری وہ بہنیں جو ماشاءاللہ دیندار ہیں، جن کو دین کی اویئرنیس ہے، سمجھ ہے، تو وہ اپنے محرموں کو منع کریں اور اس بات سے روکیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ جب آپ کا دل چاہے، آپ جو بھی آپ کے مرحومین ہیں، جن کے پاس بھی آپ قبرستان جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے پاس کسی بھی دن جا سکتے ہیں، 15 دن میں جا سکتے ہیں، مہینے میں جا سکتے ہیں، 2 مہینے میں جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو جیسے آپ 15 شعبان کو جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، عید کو جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بقرعید کو جانے کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو پلیز آپ ان دنوں کو چھوڑ کر کے آپ ان دنوں میں بدعت کے اندر شریک نہ ہو، آپ ان دنوں کو ایوائڈ کریں۔ اس سے پہلے آپ چلے جائیں، یعنی کہ عید کے 2-3 دن، رمضان کے آخری عشرے میں 2-3 دن پہلے چلے جائیں۔ بقرعید شروع ہو رہی ہے، آپ کو جانا ہے تو بقرعید والے دن نہ جائیں، عید الاضحیٰ کے دن نہ جائیں، بلکہ اس سے 2-3 دن پہلے جب آپ کا دل چاہے ٹائم نکال کے کسی بھی دن، جس دن آپ کی چھٹی ہو، آپ کا ہارڈلی 1 گھنٹے کا بھی کام نہیں ہوگا، آپ نے جانا ہے، حاضری دینی ہے، آپ نے کچھ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنی ہے، جو آپ کا پڑھنا چاہتے ہیں، جو اذکار کرنا چاہتے ہیں، دیٹس اٹ، بس۔ اس کے بعد آپ نے واپس آ جانا ہے۔ آپ نے کون سا گھنٹہ 6 گھنٹے وہاں گزارنے ہیں کہ آپ کو باقاعدہ بہت سارا ٹائم چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ 15 شعبان کو بھی جانے کی، اگر آپ دیندار ہیں، آپ کو اویئرنیس آ چکی ہے، تو پلیز اپنے گھر کے محرموں کو منع کیجئے، ان کو سمجھائیے، پیار سے، محبت سے، دلائل کے ذریعے ان کو قائل کیجئے۔ اور اگر مرد حضرات ہیں تو وہ خود اس بات کو سمجھ لیں، علماء اکرام سے، جو میل حضرات ہیں، جو میل علماء ہیں، ان سے جا کے اور زیادہ اپنی آج کے بعد سے انویسٹیگیشن کر لیں، اپنی سیٹسفیکشن کر لیں، آپ معلوم کر لیں کہ کون سی یہ حدیث ہے اور کون سی سیاہ ستہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اور آیا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں۔ کہیں ہم کوئی بدعت کا تو ارتکاب نہیں کرتے ہیں، بدعت کی یہی تو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی جن کا ہم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، یہی بدعت ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہماری بہنوں کا یہ اعتراض ہے کہ قبرستان جانا، آج کل میں دیکھتی ہوں، آج کل میں سنتی ہوں کہ لوگ جو ہے، عورتیں 15 شعبان کو اپنے مردوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، پوری فیملی بہت سج دھج کے گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہوتی ہے اور قبرستانوں کے اندر چراغاں کر رہی ہوتی ہے، روشنی کر رہی ہوتی ہے۔
ایک بات میں آپ کو آخر میں اور سمجھا دوں گی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے پاس تھے، یعنی کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اچانک سے دستک ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مکتوم، یہ ایک صحابی ہیں، یہ نابینا تھے، وہ آپ آئے، انہوں نے دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے، حضرت ام سلمہ سے یا حضرت ام حفصہ سے کہا کہ تم لوگ پردے میں چلی جاؤ، تو اس پر ازواج مطہرات نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کیا جواب دیا کہ وہ تو نابینا ہے لیکن تم لوگ تو نابینا نہیں ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے پردہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ خواتین جو قبرستان جاتی ہیں، اگرچہ وہ تو مردوں کو نہیں دیکھ رہی ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن ان کو وہ ضرور گناہگار کر رہی ہیں، کیونکہ وہ جو مردے ہیں جو قبروں کے اندر مدفون ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ان کی محرم نہیں ہے، اور وہ ان کو کیا کر رہی ہیں، گناہگار کر رہی ہیں۔ تو اس لیے پردہ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ پردہ دنیا کے اندر ہے، پردہ مرنے کے بعد بھی ہے۔ اپنے پردے کا بھی خیال کرنا ہے کہ نامحرموں سے بچنا ہے، اور اس کے علاوہ جو نامحرم ہیں ان کے بھی پردے کا خیال کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو پردہ کر لیں، خود تو برقع اور عبایا کر لیں اور خود تو اپنے آپ کو سیف کر لیں، لیکن دوسرے مردوں کو جو ہے وہ بد نگاہی اور بد نظری کے گناہ میں ملوث کریں، ایسا نہیں ہے۔ تو قبرستان میں جو مردے تدفین ہوتے ہیں، جو مدفون ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ تو ان کو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ ان کو بد نظری اور بد نگاہی کا شکار کر رہی ہیں۔ اب تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، اعمال بھی نہیں کر سکتے، وہ توبہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو پلیز خدا را میری پیاری بہنوں، آپ قبرستان جانا چھوڑ دیجئے۔ قبرستان جانا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو ہماری پیاری اماں عائشہ جو اپنے حجرے کے اندر جو لوگ مدفون تھے، ان کے شوہر تھے، ان کے والد تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر صدیق، حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو خلیفہ دوم تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو کیا وہ ان کے پاس نہیں جا سکتی تھی؟ کیا وہ حاضری نہیں بھر سکتی تھی؟ اس سے بڑھ کر آپ کو اور کون سی حدیث چاہیے؟ اس سے بڑھ کر آپ کو کون سی دلیل چاہیے آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے؟ اگر آپ اور زیادہ سیٹسفیکشن چاہتی ہیں تو میں اور آپ کو قرآن اور حدیث سے پردے کے ساتھ بتا سکتی ہوں کہ عورت کا پردہ کرنا جائز نہیں ہے، اور عورت کا پردہ کرنا ضروری ہے، اور قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی حدیث سے عورت کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جنت البقیع میں دیکھیں تمام صحابہ اکرام مدفون ہیں، اور تمام ازواج مطہرات ہیں، اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اگر جائز ہوتا تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم سب لوگ جو ہے زیارتوں پہ جاتے ہیں، جب عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو تمام مسلمان تمام ان سب جگہوں کی زیارت کرتے ہیں، تو کیا عورتوں کو وہ شرطیں جو ہے کیا سعودی پولیس اور سعودی گورنمنٹ کیا آپ کو جنت البقیع میں جانے کی اجازت نہیں دیتی؟ بالکل دیتی، لیکن چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مرد تو جاتے ہیں لیکن عورتیں نہیں جاتی ہیں، نہ جنت البقیع جاتی ہیں، نہ جنت المعلی جاتی ہیں، نہ ہی کسی قبرستان کی وہاں کے زیارت کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں اس سے زیادہ آپ کے سامنے اور کیا احادیث پیش کی جائے۔ امید ہے کہ ہماری وہ بہنیں، اگر وہ میری بہنیں جو کہتی ہیں ہمارے بھائی نہیں ہیں، ہمارا کوئی محرم نہیں ہے جو ہمارے والدین کی قبروں پر جائے، تو آپ کے جو اگر آپ کے بچے، آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے بیٹے جوان ہیں، تو آپ اپنے بیٹوں کو بھیجیں کہ وہ ان کے نانا ہیں، نانی ہیں۔ اگر آپ کے جو ہے بیٹے نہیں ہیں تو آپ کے داماد آپ کے محرم ہیں، آپ ان کو راضی کر سکتی ہیں، آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتی ہیں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو آپ کے اگر بھتیجے تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کے بھانجے تو ہوں گے نا۔ آپ ظاہر ہے اگر 3 بہنیں ہیں یا 5 بہنیں ہیں اور میرڈ ہیں تو بچے تو بڑے ہوں گے نا آپ کے بہنوں کے۔ یہ تو ضروری نہیں ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ 5 بہنیں ہیں لیکن 5 بہنوں میں کسی کے بھی بیٹا نہیں ہے۔ اگر بیٹا نہیں بھی ہے تو وہ جو بیٹی ہے، وہ جو ان کی محرم ہے یعنی آپ کی بہن، وہ اپنے ہسبینڈ کو موٹیویٹ کر سکتی ہے کہ یہ میرے والدین ہیں، آپ کے ساس سسر ہیں، اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو آپ جا کے ان کی قبر کی لک آفٹر کر لیجئے، آپ ان کے لیے قبرستان چلے
جائیے، تو میرے خیال میں تو کوئی بھی مرد اتنا نہ ظالم ہے اور نہ ہی کوئی شوہر اتنا بدتمیز یا بد دماغ ہوگا جو اپنی بیوی کی بات نہ مانے. اور اس کے بھی تو ماں باپ ہوں گے، وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے، آپ کی بات کو کنسیڈر کریں گے. اگر بہت زیادہ فریکوینٹلی نہیں جائیں گے لیکن کم از کم سال میں 2 سے 3 مرتبہ تو وہ ضرور آپ کی بات مان لیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اللہ کے حوالے کر دیں، آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ ان کی حفاظت خود فرما لیں گے. اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. دوسرے اپنے ہسبینڈ کو جن کی مطلب بیٹیاں بہنیں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں تو بیٹوں کو بھیجیں، اگر بیٹے نہیں ہیں تو اپنی جو ہے وہ بھانجوں کو بھیجیں، اگر بھانجے بھی نہیں ہیں، اگر 4 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، 5 بہنیں ہیں، اگر بھانجے بھی نہیں ہیں تو نہ بھیجیں. اگر شوہر کو تیار کر لیں، کوئی ایک بہن کا تو شوہر اللہ والا ہوگا، دیندار ہوگا، نرم دل ہوگا، اب نرم طبیعت ہوگا، اس کے دل میں بھی خدا اور رسول کا خوف ہوگا، تو وہ بھی آخر ہے تو مسلمان، نہ کوئی ہندو یا کافر یا غیر مسلم تو نہیں ہے نا. ایسا تو آپ نہیں کہہ سکتی کہ بڑا ظالم ہے، فرعون ہے، ہٹلر ہے تو وہ تو میری بات ہی نہیں مانتا. جب آپ دنیا کی بات منوا سکتی ہیں تو اپنے والدین سے اگر محبت کرتی ہیں تو اس کو کسی بھی طریقے سے جس طریقے سے وہ راضی ہو جائے، جس طریقے سے وہ آپ کی بات مان جائے، آپ اس کو راضی کر لیں، آپ اس کو تیار کر لیں. جیسے دنیا کی بات مناتی ہیں ایسے منواتی ہیں، اسی طرح اپنی یہ بات بھی منوا لیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے شوہر حضرات اگر سن رہے ہوں گے تو وہ آپ کی بات مان لیں گے. وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی آپ کے شوہر ہیں، ان کے دل میں بھی خدا اور رسول کا خوف ہے، اس سے محبت ہے، ان کو بھی اپنی موت اور زندگی کا خیال ہے. ایسا آپ کسی کے اوپر بے جا الزام تراشی نہیں کر سکتے کہ میری بات نہیں مانیں گے اور میری بات نہیں مانتے ہیں. کوئی تو بہن کا شوہر ایسا ہوگا، اس کو راضی کر لیجئے، اس کو بھیج دیجئے اور ان کو کچھ پیسے دے دیں کہ بھائی وہاں پہ جو گورکن ہوتے ہیں جو قبرستان میں، آپ ان کو جو ہے پیسے دے دیا کریں ہر مہینے. ہر چیز کا اللہ نے کیا وہ انگلش کا محاورہ ہے نا، دیئر از اے ول دیئر از اے وے. تو آپ اگر چاہیں تو آپ ایزی پیسہ کے ذریعے قبرستان کے گورکن کا نمبر منگوا کے اس کو پیسے لوڈ کروا دیں کہ بھائی یہ میرے اماں ابا کی قبر ہے، تم اس کا خیال کرو. میں تو چونکہ محرم ہوں، بیٹی ہوں تو آ نہیں سکتی، میرے لیے تو جائز نہیں ہے، میرے شوہر کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو تمہیں میں یہ پیسے بھجوا دیا کروں گی، میرے شوہر بھیج دیا کریں گے. آپ آن لائن ان کو پیسے بھجوا دیں اور پھر وہ ان کی لک آفٹر کریں گے. باقی وہ جانے، ان کا کام جانے، ان کا ایمان جانے. آپ تو پورے خلوص سے دل کے ساتھ کر رہی ہیں، یقیناً اللہ پاک ان کے دل میں ڈالیں گے اور آپ کے لیے بہتری کا معاملہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.